ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بس اسٹینڈ کے اوپر ایک بس آ کر رکی، تو جتنے پیسنجرز تھے سارے نیچے اتر آئے، ایک آدمی نہیں اترا، اندر ہی بیٹھا رہا۔ اب وہ کنڈکٹر باہر کھڑا ہو کے بار بار آواز دے رہا ہے کہ بھائی نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں۔ جب دیکھا کہ یہ اٹھ نہیں رہا تو وہ اندر گیا، جا کر اس نے دیکھا تو وہ اپنی چیئر کے اوپر بیہوش پڑا ہوا تھا۔ تو جب پانی وانی ڈالا، تھوڑے وہ چھینٹے وینٹے مارے، اس کو اٹھایا، اٹھا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ جی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ہاتھ کیا ہو گیا کہ رستے میں بیٹھے ہوئے کسی سے کوئی چیز لے کر کھائی ہے اور ہوش اڑ گئے ان کے اپنے، اور وہ سارا کچھ لے کر پتلی گلی سے نکل لیے۔ تو یہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر سفر میں کسی سے لینا سفر میں کسی سے لینا، اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک گاؤں دیہات والی سائڈ پر بھی اسی طرح کی واردات ہوئی ہے۔ یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اپنے دماغ کو کہاں سے کہاں استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اسی چیز کو کسی سیدھے کام میں استعمال کریں تو کوئی ہے مائی کا لال جو ان کی ٹکر کا آدمی لا کر کھڑا کرے، کوئی ان جیسا کوئی سائنسدان بن کے دکھائے، لیکن دماغ کو استعمال کریں تو صحیح۔ چنانچہ ہوا کیا کہ ایک بس کے اندر ایک بابا جی چڑھ گئے، اور اب اچھا یہ پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے ان کی، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک بابا جی چڑھے، تھوڑا سا آگے جا کر کسی نے ہاتھ دیا، ایک لڑکی چڑھ گئی، تھوڑا سا آگے جا کر پھر کسی نے ہاتھ دیا، کچھ اور بندے چڑھ گئے۔ اب دیکھنے میں کیا محسوس کرے گا، یا عام آدمی کیا سمجھے گا کہ یہ الگ الگ پیسنجرز ہیں، حالانکہ وہ پوری ٹیم تھی۔ اب جب وہ گاڑی پہ چڑھ گئے تو سب سے پہلے تو وہ لڑکی کھڑی ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تھی میں بہت غریب ہوں، میری مدد کریں، اور میں بہت پریشان ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میں جوان ہوں لیکن میں غیرت کی وجہ سے اپنا پردہ نہیں آپ کو کھول کے دکھا سکتی، میں بہت اچھی ہوں، بہت خوبصورت، یہ سارا کچھ۔ تو ساتھ میں وہ بابا جی اسی سیٹ پہ کہیں بیٹھے ہوئے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ساتھ میں، اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا کہ یہ بیٹی میری ہے، میں بھی غیرت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا تھا نا، تو لہذا آپ لوگوں کا احسان ہوگا ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہمارا کوئی سلسلہ نکالیں، ہماری بچی کا کوئی سہارا بن جائے، میں اس کو زندگی بھر دعائیں دوں گا۔ یہ لمبے لمبے اس کے آنسو نکل رہے ہیں اور دے مار 4.5 رو رو کے دکھا رہا ہے، پوری ایکٹنگ، ٹھیک ہے، جو فلمی ایکٹر بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو پیچھے سے ایک آدمی تھوڑا سا خوبصورت اور اچھے بچے کپڑے پہنے ہوئے تھا، وہ بھی انہی کی ٹیم کا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کی بیٹی کو سہارا دوں گا، میں اس کو سہارا دوں گا، میں اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب لوگوں کے ذہن میں فراڈ کا سین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں سے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے یہ، تو بڑی اس نے ہمت کی کہ اس کی بچی کو رشتہ دے دیا۔ اچھا جب اس نے ہاں کر دی تو وہ آگے آنے لگا کہ تو ساتھ ہی وہاں سیٹ پہ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے جس نے کہا کہ میں ان کا نکاح پڑھاتا ہوں، ادھر کے ادھر ہی سارا کام ہوگا آج، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ادھر کے ادھر ہی آج آپ کو ایسا لوٹیں گے نا تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گے۔ تو خیر وہ مولوی صاحب بھی ان کے نکل آئے اپنے، انہوں نے نکاح پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ وہیں کسی چوتھی پانچویں سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تھے، اس نے کہا جی اس خوشی میں آج یہ مٹھائی میں اپنے گھر پہ لے کے جا رہا تھا، آج ان کے لیے قربان، ٹھیک ہے، آج یہ مٹھائی ان کے لیے قربان، چلو جی مٹھائی کھاؤ۔ وہ ساری کہانی مٹھائی کے اندر تھی، باقی سارا چکر جو اتنا لمبا چلا ہے یہ ان کو پھنسانے کے لیے تھا۔ دیکھو کہاں جا کے عقل استعمال کی انہوں نے۔ چنانچہ وہ ساری بس میں انہوں نے مٹھائی بانٹی۔ جب ڈرائیور کا نمبر آیا نا، کیونکہ ڈرائیور نے گاڑی چلانی ہے، سیاست دیکھو کتنی تیز ہوتی ہے، تو ان ڈرائیور کے لیے کہنے لگے جی نہیں ڈرائیور تو ہمارا بہت اچھا آدمی ہے، یہ رہنما ہے، یہ ہماری گاڑی چلاتا ہے، 2-4 میٹھے چٹکے لگائے اس کو، اور اس کو کہا کہ جی آپ یہ الگ سے ڈبے سے کھائیں، آپ کے لیے الگ تحفہ ہے، آپ چپ کر کے گاڑی چلائیں، آپ ابھی نہیں کھائیں، دل کرے تو کھا لیں، لیکن آپ کے لیے الگ ڈبہ ہم نے رکھا ہوا، اور اس میں کچھ نشہ وشہ تھا نہیں، ٹھیک ہے، باقی سب میں نشہ تھا۔ وہ پوری بس نے کھائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی کھائی بیچ میں سے لے کر، لیکن اپنے لیے انہوں نے کچھ نشان لگا کے رکھے تھے کہ ہم نے کون کون سے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کھا لیے۔ اب انہوں نے بھی کھا لیے تو ان کے ذہن سے یہ نکل ہی گیا کہ یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ابھی 5 منٹ کے اندر اندر پوری بس کلٹی ہو گئی، ادھر ہی سو گئے سارے۔ اب وہ ڈرائیور گاڑی بھی چلا رہا اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، باری باری گر رہے ہیں سارے۔ جتنی دیر میں وہ ابھی الرٹ ہو رہا تھا ڈرائیور، تو ایک نے جا کر اس کے سر کے اوپر گن رکھ دی کہ بیٹا ابھی سیدھا کر کے ذرا اس طرف سے نکال لو، ابھی تمہیں ولیمہ کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تمہیں ولیمہ بھی کھلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گاڑی سائڈ پہ کی، پوری بس لوٹ لی، جتنے پیسے تھے سب لوگوں کے موبائل، پیسے، زیورات، سارا کچھ لوٹا، بیگ میں ڈالا، اور یہ جا اور وہ جا، ٹھیک ہے۔
تو بھائی یہ راستے کے اندر سے اس طرح کی چیزیں لے کر کھانا اور یہ سوچنا کہ یہ اس سے ہماری بھوک مٹ جائے گی، اگر اللہ نہ کرے کچھ اس میں ایسا ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جب آپ کو وہ کھلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، دیکھا نا کیسا انہوں نے پلان چلا ہے، تو ایسی آپ کی تعریف کریں گے کہ جی آپ جیسا تو آدمی کوئی نہیں، گپ شپ لگائیں گے پہلے، پھر کہیں گے جی آپ جیسا تو آدمی کوئی نہیں، میں نے دیکھا زندگی میں آپ اتنے اچھے آسمان ہیں، اور تعریف کے آپ کے ایسے پل باندھ دیں گے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے کہ آپ جیسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور واقعتاً وہ صحیح ہوتا ہے کہ آپ جیسا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ جو اس کی اس طرح کی لگی لپٹی باتوں میں آ کر اس سے کوئی نشہ آور چیز لے کر کھا لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے سے بھی جاتا ہے، اپنے سامان سے بھی جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ زیادہ اٹیک ہو گیا تو بندہ مر بھی سکتا ہے اس چیز سے۔ مکڑی اور وہ مکھی کی کہانی جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، میرے خیال میں یاد ہوگی آپ لوگوں کو، وہی ہمارے لیے سبق کافی ہونا چاہیے۔